जो इंटरनेशनल फाइनेंस का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था, इसमें हमने इंटरनेशनल इकॉनमी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ा था। और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो कि हम मैक्रो में पढ़ते हैं, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट बजट बैलेंस, इनकी डेफिनेशंस कहने की एक दफ़ा से दोबारा इनका कॉन्सेप्ट देखा था कि क्या है। क्योंकि जब हम एक क्लोज्ड इकॉनमी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम ये सारे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम देखते हैं, लेकिन हम उसमें से इकॉनमी को क्लोज्ड इकॉनमी अज्यूम करते हैं। ट्रेड डेफिसिट वगैरह या एक्सचेंज रेट वगैरह, ट्रेड बैलेंस हम और इन्वेस्टमेंट पोजीशन नहीं पढ़ते। इसमें जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट बजट बैलेंस के बाद हम एक्सचेंज रेट जाइम्स जो डिफरेंट कंट्रीज ने ऑप्ट की हुई हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी डेफिनेशंस हमने देखी थी। और आज हमने पढ़ना है ट्रेड बैलेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट पोजीशन। जीडीपी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, पीछे हमने मैक्रो में पढ़ी है। यानी आपको उस दिन भी मैंने कहा था और आज मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप जो भी इसमें डेफिनेशंस हो उनको हाईलाइट करके अलग से अपने पास लिख लिया करें और उनको साथ साथ याद करने। एक डिटेल्ड क्वेश्चन याद करना एक अलग बात है, लेकिन हर डेफिनेशन अलग से भी आती हो तो आपको एमसीक्यूज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो व्हाट इज अ जीडीपी? देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन आर two most important macroeconomic variables to understand the health or condition of an economy. And balanced budget, budget deficit, budget surplus, when government expenditures are more than tax collection, we say that budget is going in deficit. When government expenditures are less and tax collections are more, then we say it is budget surplus, and if they are equal, we say that balanced budget. National debt किसी कंट्री में कितना है, डिफरेंट कंट्रीज की सिचुएशन हमने देखी कि नेशनल डेब्ट एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसके बाद बजट डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और डिफरेंट कंट्रीज में इसमें डेवलप्ड कंट्रीज का भी हमने देखा कि बहुत से कंट्रीज जो होते हैं दे आर रनिंग बजट डेफिसिट ओवर द ईयर्स। एक्सचेंज रेट रिजाइम्स, ट्रेड बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट पोजीशन में हमने फिलहाल सिर्फ एक्सचेंज रेट रिजाइम्स पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा कि when there was gold standard तब तो obviously fixed exchange rate था, क्योंकि अगर गोल्ड की प्राइस गिवन है, फिक्स है इन ईच करेंसी, तो ऑब्वियसली जब आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट करके उस करेंसी में करेंगे या जब भी आपने मेजर करनी होगी कि करेंसी की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, तो आप ये देखेंगे कि गोल्ड की प्राइस क्या है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड या ब्रिटेन वुड सिस्टम जो उनका वो ख़त्म हो गया, तो अब different decision के अलावा एक country have to decide that which exchange rate it will opt for, which type of exchange rate regime it will opt for, mean it should be fixed, it should be floating, it should be fixed floating or pegged floating। इन सारे एक्सचेंज रेट्स में डिफरेंस किया था और डिफरेंट कंट्रीज में ये रन करता है, हमने एग्जांपल्स के साथ देखा था। और ये कि डिफरेंट कंट्री अपने हिसाब से कि उन्हें कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम सूट करता है। इसमें यूरोपियन यूनियन single currency within floating externally, United States float, China crawling peg, Japan float, and Indian managed floating, and so on. Fixed to composite, Brazil floating, South floating. An exchange rate system in which the rate fluctuates or floats because it is determined by supply and demand in the private market. It is called the floating exchange rate system. यहाँ पे ये डिफरेंट एक्सचेंज रेट की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स दी हुई हैं कि floating which is decided by the market forces, supply and demand से, it will be called the floating. Managed means that the country's central bank will sometimes allow the currency to float freely, but at the other times will nudge the exchange rate in one direction or another. कि आप मैनेज आपने किया हुआ, समटाइम तो स्टेट बैंक उसको फ्रीली फ्लोट करने देगा और समटाइम स्टेट बैंक डिसाइड करेगा किसी कंट्री का कि एक्सचेंज रेट हमने हायर रखना है या लोअर रखना है। मतलब जो फ्लोटिंग है वो तो सप्लाई एंड डिमांड के इक्विलिब्रियम से डिसाइड होगा।
تو اس کے بعد آپ اس سے کم یا زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ مینیج فلوٹنگ ہے، سم ٹائم آپ اسے مینیج کر لیتے ہیں، سم ٹائم آپ اسے فلوٹ کرنے دیتے ہیں۔ کرالنگ پیگ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کسی اور کنٹری کی کرنسی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ آپ کا ویسے تو فریلی فلوٹ ہوگا لیکن فلاں کرنسی سے اتنا کم یا اتنا زیادہ رکھیں گے۔ اس میں اگزامپل چائنا کی دی ہے کہ چائناز ایکسچینج ریٹ از پیکڈ ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹ ڈالر۔ کمپوزٹ کرنسی میں رشیا کی ایگزامپل ہے کہ کسی ایک کرنسی میں اس کو ڈسکرائب کرنے کے بجائے آپ کمپوزٹ کرنسی کے ساتھ جو کہ آئی ایم ایف نے انٹروڈیوس کروائی ہے، آپ اپنے ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو فکس کر لیتے ہیں، جو کہ کمبینیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ کرنسی کا۔ اس کے علاوہ اگزامپل دی ہوئی ہے یورپین یونین کے 16 کنٹریز کی، کیونکہ ود ان دیز کنٹری آپ کی جو کرنسی ہے وہ سیم ہے۔ اگر ود ان دیز کنٹری سیم کرنسی یوز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کنٹریز کا آپس میں فکس ایکسچینج ریٹ ہے۔ آپ ان کنٹریز کو سیم کنٹریز نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی صرف کرنسی سیم ہے، لیکن ڈفرینٹ کنٹریز ہے، سیم کرنسی مین کی فکس ایکسچینج ریٹ ود ان دیز 16 کنٹریز اور فار دا ادر کنٹریز دیئر ایکسچینج ریٹ از فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں، آپ اپنی بک پہ آپ کے پاس موجود ہے، ان کو دیکھ لیجیے گا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ٹریڈ بیلنس اینڈ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن۔ ٹریڈ بیلنس نارملی ہمیں پتہ ہے کہ if the value of total exports from a country exceeds the total imports, we say that country has a trade surplus. If total imports exceeds total exports, then the country has a trade deficit. And if exports are equal to imports, then country had a balanced trade. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے، اس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹس زیادہ کر رہے ہیں، آپ کی امپورٹس کم ہے، تو آپ کہیں گے کہ آپ کا بیلنس آف ٹریڈ پازیٹیو ہے، ٹریڈ سرپلس ہے۔ اور ان ادر کیس کہ آپ کی امپورٹس زیادہ ہے تو آپ کہیں گے بیلنس آف ٹریڈ نیگیٹیو ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ اور اگر یہ ویلیو دونوں آپس میں ایکول ہو جائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ٹریڈ بیلنس ہے۔ اس میں نارملی ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یا اگر آپ کا ٹریڈ بیلنس نیگیٹیو ہے تو یہ آپ کی اکانومی کی ویکنیس ہے، جبکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ سرپلس ہے تو یہ آپ کی اکانومی جو ہے اس کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ اس کی ریزن بھی یوزلی یہی ہے کہ اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو اکثر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اکانومی کی ویکنیس کو شو کر رہا ہوتا ہے، لیکن بینگ دا اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اینڈ بینگ دا اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل فائنانس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمیشہ اکانومی کی ویکنیس کو شو نہیں کرتا۔ سم ٹائم ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کی اسٹرینتھ کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ The terminology is unfortunate because it conveys a negative connection to trade deficit. A positive connotation لکھا ہوا یہ کنیکشن بھی آپ اس کو کہہ لیں، ورڈ کا میننگ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، یہی ہے ٹو ٹریڈ سرپلس اینڈ perhaps an ideal situation when there is trade balance. But later in this text we will explain if or when these corrections are accurate and when they are inaccurate. مین کہ کبھی یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، مین تو یہ آپ کی اکانومی کی ویکنیس کو شو کر رہا ہو، لیکن آلویز اٹ از ناٹ کریکٹ۔ فار دا ٹائم بینگ ٹریڈ ڈیفیسٹ کین بی پازیٹیو، ٹریڈ سرپلس کین بی نیگیٹیو اینڈ ٹریڈ بیلنس کین بی اممیٹیریل۔ یہ ضروری نہیں مطلب آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی آپ کے لیے پازیٹیو۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ یہ پاسبل ہے۔ کیسے پاسبل ہے اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ It is important to understand that when a country runs a trade deficit, residents of the country purchase a large amount of foreign products than foreign residents purchase from them. اگر ایک کنٹری ٹریڈ ڈیفیسٹ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے کنٹری کے لوگوں نے پرچیز کی ہیں اس سے زیادہ آپ نے چیزیں پرچیز کی ہیں دوسرے کنٹریز کی۔ ایک تو آگے آپ پڑھیں گے کہ پازیٹیو سائن ایک تو اس سینس میں سمجھا جاتا ہے اگر آپ اس کو لے رہے ہیں باقی پرابلم اکانومی میں نہ ہو کہ آپ اپنے لوگوں کو جو لیونگ سٹینڈرڈ دے رہے ہیں وہ آپ کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے، مین کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائر ہے، جو چیزیں آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ پرچیز کر کے خرید رہے ہیں۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ آپ اگر زیادہ چیزیں پرچیز کر کے یوز کر رہے ہیں
تو وہ پیسے یا وہ اماؤنٹ جس کے ذریعے آپ وہ خرید رہے ہیں وہ آئی کہاں سے. دوز ایکسٹرا پرچیز آر فائنانسڈ بائی دا سیل آف ڈومیسٹک ایسٹس ٹو دا فارنر. ظاہر ہے کہ اگر آپ کی جی ڈی پی کم تھی, آپ خود وہ چیزیں پروڈیوس نہیں کر پائے, تو ہی آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں. تو کس طرح کہ آپ نے فارنر جو ہیں ان کو اپنے ڈومیسٹک ایسٹس آپ نے سیل کی ہیں. ابھی جو ڈومیسٹک ایسٹ سیل کر کے آپ نے اس رقم سے امپورٹس کی ہیں, دیز ایسٹس may be consist of property or business or investment, or it may involve the sale of borrowing. Sale of borrowing mean borrowing. In the former case, foreign investment entitle foreigners owners to stream of the profit in the future. کہ اس میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے, فار ایگزامپل اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ فارنرز آپ کی کنٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ منی آپ کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے آپ وہ چیزیں خرید رہے ہیں, لیکن ان فیوچر اگر ایسی کوئی انویسٹمنٹ موجود ہے تو اس کا پروفٹ جو ہوتا ہے وہ فارنرز کو ملے گا. اور دوسرے کیس میں کہ اگر آپ لون لے رہے ہیں تو فارن لونز انٹائٹل فارنرز آن اے فیوچر ری پیمنٹ آف پرنسپل اینڈ انٹرسٹ, کہ فیوچر میں آپ نے وہ لون پے کرنا ہے دو سچویشن کے ساتھ, کہ ایک تو ریئل آپ نے لون واپس کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس پہ انٹرسٹ بھی پے کرنا ہے. ان دس وے ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آر لنک. یہ ایک ریلیشن شپ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا. Because of these future profit takings and loan repayments, we say that a country with a deficit is becoming a debtor country. مطلب یہ کہ جو کنٹری ڈیفیسٹ شو کر رہا ہے اس کے اوپر قرضہ ہے, اس کے اوپر لون ہے جو اسے پے کرنا ہے. On the other hand, any time a country runs a trade surplus, it is the domestic country that receives the future profit and is owed repayments. In this case, we say a country running trade surplus is becoming a creditor country. Mean ابھی تک یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے اسی بلیف کو پختہ کر رہا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کی ویکنس شو کرتا ہے. کیسے کہ اگر آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں تو آپ زیادہ امپورٹس ہیں, آپ کی ایکسپورٹس کم ہے. وہ جو آپ کی ایکسپورٹس کم ہے اور امپورٹس زیادہ ہیں, تو ان امپورٹس کو فائنانس کرنے کے لیے آپ کے پاس اماؤنٹ کہاں سے آئی ہے کہ یا تو فارنرز آپ کی کنٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں اور یا آپ ان سے ادھار لے رہے ہیں. اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ کا پروفٹ فیوچر میں انہیں کو ملے گا. اگر آپ ادھار لے رہے ہیں تو ادھار ظاہر ہے کہ آپ نے فیوچر میں واپس کرنا ہے. لیکن پھر بھی ان کیس کے ٹریڈ ڈیفیسٹ پازیٹیو ہو سکتا ہے, کیسے یہ ہم آگے نیکسٹ چیپٹرز میں پڑھیں گے. Nonetheless, trade deficit or surplus only represents a debt or credit extended over a 1 year period. کہ بے شک یہ ایسا ہی ہے, لیکن پھر بھی جو بھی ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ یا سرپلس پڑھتے ہیں وہ نارملی 1 سال کے پیریڈ کو پریزنٹ کرتا ہے. اب یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کئی سالوں تک مسلسل کنٹینیو رہے پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ یا ڈیٹ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح اگر کئی سالوں تک آپ ٹریڈ سرپلس شو کر رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے ایکسپورٹ زیادہ امپورٹ کم ہے, تو آپ نے دوسرے کنٹریز کو جو کریڈٹ دیا ہوا ہے وہ بڑھتا جائے گا. لیکن اگر ایک سال میں آپ کا ڈیفیسٹ ہے اور بالکل اگلے سال میں ایکول اماؤنٹ کا آپ کا سرپلس ہے, تو اس کا مطلب جو ہے یہی ہے کہ آپ نے ایک سال میں جو لون لیا تھا وہ نیکسٹ ایئر میں آپ نے یا تو واپس کر دی ہے, اور اگر آپ فارنر جو سے انہوں نے انویسٹ کیا تھا تو وہ اپنا پروفٹ آپ نے انہیں واپس کر دیا. اسی طرح سرپلس از فالوڈ بائی این ایکویلنٹ ڈیفیسٹ rather than incurring debt or to the foreigners. The deficit instead will represent the foreign repayment of the previous year credits. کہ اگر آپ کا ایک سال میں سرپلس ہے جو نیکسٹ سال میں ایکویلنٹ ڈیفیسٹ کو شو کر رہے ہیں, تو اس بات کا مطلب کیا ہوگا. اب اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم ڈیفیسٹ یا سرپلس آپ کی جو بک آف دا ایئر کنٹری کی ہوتی ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں, تو جو فارن سے سرمایہ بھی آپ کے ملک میں واپس آ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا پروفٹ ہی ہو, اس کو آپ امپورٹس میں لکھتے ہیں, جو کہ مے بی کہ آپ کا ڈیفیسٹ شو ہو رہا. آپ کی پیمنٹس الگ ہوں گی اور یہ کہ آپ نے کسی کو کیا دیا اور کیا لیا یہ ایک الگ سے لکھا جائے گا. تو the deficit instead will represent the foreign repayment of the previous year credit. اس میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ پریزنٹ کیا کر رہا ہوگا کہ جو پریویس ایئر میں آپ نے کریڈٹ دیا تھا وہ آپ کو واپس کیا گیا. All of this background is necessary to describe a country's international investment position, which measures the total value of foreign assets held by the domestic resident minus the total value of domestic assets held by the foreigners. یہ ٹاپک بالکل پریویس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اسے ہم کل کریں گے. آپ نے آج جا کے اچھے طریقے سے ایک دفعہ یہ پڑھ کے آنا ہے کہ کنٹری کے ڈیفیسٹ اور سرپلس کا مطلب کیا ہے اور اس کا
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से क्या रिलेशनशिप है और इसका लोन से क्या रिलेशनशिप है। आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज जो मॉर्निंग और इवनिंग के सीआर है आप लोग मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। इस वक्त आपके आपकी दोनों क्लासेस के सीआर मुझे लगता है इस क्लास में मौजूद नहीं है बच्चों। जी बच्चे अक्सर मैम हमारे सीआर की लाइट नहीं है तो वो इसलिए क्लास में नहीं है। वो तो बात ठीक है, हिबा मौजूद है। हिबा आप मुझे अपनी क्लास की अटेंडेंस भेजेंगे और दूसरी क्लास की अटेंडेंस मुझे कौन देगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैं दे देती अस्सलाम। हूँ मैम आपको। चलें ठीक जी है। मैम। हिबा आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अभी आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब बताया है कि ट्रेड डेफिसिट भी इस इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है। तो हाँ मैम जी जस्ट फॉर द करेक्शन, आपका आप आप जो बता रही हैं उसका मतलब यही है ना कि अगर तो वो इकोनॉमी मशीनरी इंपोर्ट कर रही है या वो ऐसी चीजें इंपोर्ट कर रही है जो कि इन फ्यूचर उसको ग्रो करने में हेल्प आउट करेंगी। हाँ जी, अगर पर्पस ये हो कि आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं और वो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को शो कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर ज़ाहिर है कि आप उसमें आपकी जो नेक्स्ट ईयर या अगले चंद सालों में इस तरह की कंट्रीज हैं, अगरचे इनकी एग्जांपल्स कम हैं, जिन्होंने एक ईयर में कोई चीज़ जो सी है वो या चंद सालों के लिए ज़्यादा उन्होंने इंपोर्ट की मशीनरी इन्वेस्टमेंट गुड्स और उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी पाँव पे खड़े हो गए, अपनी इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रेंथन कर दिया और ज़ाहिर है कि आगे हमने इसको पढ़ना है। लेकिन चूंकि अगर ये कंसेप्ट आपने का थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन चूंकि वैसे ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम नॉर्मली इसे दूसरी तरह से लेते हैं, इसलिए मैंने अभी आगे बुक में भी नहीं दिया हुआ, तो एक्सप्लेन नहीं किया, ताकि आगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम इसको यहाँ से सही देख सही, देख लेंगे। ठीक हो। ये थैंक यू बच्चों, मैम। ये हिबा मॉर्निंग की लड़की है। जी मैम। तो बच्चों आपकी